اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہر جگہ رحم فرمایا ہے، ان کی توبائیں قبول فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن بندوں نے سچی توبہ کی ہے ان کا ذکر قرآن تک میں کر دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ سورہ توبہ کی 118 میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ انہیں زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوری ہو گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے سوا خود ان کی کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں۔ بے شک تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ان تین صحابیوں کا ذکر ہے جو جنگ تبوک میں جانے سے رک گئے تھے، جس میں ایک حضرت کعب بن مالک، دوسرے مرارہ بن ربیع عامری اور تیسرے ہلال بن امیہ واقفی۔ یہ تینوں صحابی بنا عذر کے جنگ تبوک میں جانے سے رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس لوٹتے تو مسجد نبوی میں بیٹھتے اور لوگ ان سے ملتے، جو نہیں جاتے وہ اپنے عذر پیش کرتے تو آپ ان سے درگزر فرماتے۔ حضرت کعب بن مالک ایک اچھے صحابی تھے، اس وقت ان کے پاس فراخی بھی تھی، انہوں نے سواریاں بھی تیار کر لی تھی، لیکن چلوں گا میں رہ گئے اور کوچ کا اعلان ہو گیا، قافلہ کوچ کر گیا اور وہ باقی رہ گئے۔ پھر سوچا میں سواری سے جا کے پکڑ لوں گا، پھر سوچوں گا، یوں کرتے کرتے وقت گزر گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ قافلہ واپسی پر آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی میں، تو جو لوگ باقی رہنے والے تھے انہوں نے اپنے عذر پیش کر دیے، جھوٹے سچے، آپ نے ان سے درگزر فرما دیا۔ لیکن حضرت کعب بن مالک نے سوچا کہ میں آج جھوٹا عذر پیش کر دوں گا تو کل اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو کھول دے گا اور میری بے عزتی ہوگی، تو آپ نے کہا میں سچ ہی پیش کروں گا۔ آپ حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، سلام کیا، بیٹھے۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ تو آپ حضرت کعب بن مالک نے کہا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس آج سے پہلے اتنی فراخی بھی نہیں تھی جتنی اس بار تھی، لیکن میں نہیں جا سکا، اور انہوں نے کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ جن لوگوں نے عذر پیش کیے تو آپ نے درگزر فرما لیا، لیکن ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا۔ کئی لوگوں نے وہاں مسجد نبوی سے اپنے کو ستونوں سے باندھ لیا۔ خیر آپ کے بعد جب آپ وہاں سے چلے تو لوگوں سے پوچھا کوئی اور بھی ہے جو میرا جیسا ہے؟ کہ بھلا آپ سے پہلے دو لوگ اور تھے، مرارہ بن ربیع عامری اور ہلال بن امیہ واقفی، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا اور ان کو بھی اللہ کے حوالے چھوڑا گیا۔ تو ان کو تھوڑا سکون ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہہ دیا کہ ان سے لا تعلق رہے، کوئی بات چیت نہ کریں۔ ایسے ہی حالات میں 40 دن گزر گئے۔ باقی دو صحابی تو گھر پر رک گئے۔ ہلال بن امیہ واقفی بزرگ تھے، اور مرارہ بن ربیع کی طبیعت بھی ایسی تھی کہ وہ ریزرو رہتے تھے، لیکن کعب بن مالک نہ تو مسجد جانے سے رکے نہ بازار جانے سے رکے۔ ان کے لیے لوگوں کا لا تعلق ہونا بڑا ناگوار گزرتا تھا، بڑا پریشانی کرنے والا تھا۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے، کوئی خبر نہیں۔ وہ حضرت کعب بن مالک مسجد جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام پیش کرتے، آپ چہرہ پھیر لیتے، پاس میں بیٹھتے، جھانکتے رہتے، لیکن دیکھتے نہیں۔ 40 دن کے بعد آپ نے ایک قاصد ان تینوں کے یہاں بھیجا کہ اب آپ اپنی بیویوں سے بھی تعلق نہیں رکھو گے۔ تو
حضرت کعب بن مالک جوان تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، لیکن حلال بن مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ نے ایسا نہیں کیا۔ حلال بن امیہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئی، بولی میرے خاوند بزرگ ہے، یا رسول اللہ کیا میں ان کا کام کاج کر دوں؟ تو آپ نے اجازت دے دی۔ 10 دن اسی طرح گزرے، کوئی قاصد ان کے پاس میسیج لے کر نہیں گیا۔ 10ویں دن فجر کی نماز کے بعد حضرت کعب بن مالک چھت پر فجر کی نماز پڑھ کر ٹہل رہے تھے کہ سالہ پہاڑی سے ایک ندا آئی کہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ کچھ دیر بعد صحابی دوڑے ہوئے آئے اور تینوں صحابیوں کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ آپ ترنت روانہ ہوئے، مسجد نبی کی طرف دوڑے۔ جب رستے میں جا رہے تھے لوگ جوک در جوک مبارکباد دے رہے تھے۔ مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کعب بن مالک حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ آپ نے بڑی خوشی سے جواب دیا۔ حضرت کعب فرماتے کہ اتنی خوشی میں نے آپ کے چہرے پہ پہلے نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ کعب، اللہ نے تمہاری تو خوش ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک بولے کہ یہ خوشی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ بولے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہی نہیں فرماتا، بلکہ ان کو ہر طرف سے راحت اور فراخی بھی دیتا ہے۔ کچھ وقت آزمائش کا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد فراخی ہوتی ہے، اور ان کو اس کے بعد بہت فراخی ملی، اور انہوں نے عہد کیا کہ آج کے بعد میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور انہوں نے منت بھی مانی تھی کہ جب میری توبہ قبول ہو جائے گی تو میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دوں گا۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرا مال آپ اللہ کے لیے پیش ہے۔ بولا آپ نے کہا پورا نہیں، کچھ مال رکھ لو۔ بولے میری جو جنگ خیبر کی امانت ہے وہ میں رکھتا ہوں، باقی دیتا ہوں۔ بولا آپ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سچی تو پکی توبہ اور سچ بولنے کی عادت ڈالے اور ہمیں نیک اور صالح بنائے۔ آمین ثم آمین۔